نظری اسرائیل پر اسلحہ کی پابندی، آئل کی پابندی اور تمام تجارت کی پابندی اور سینکشنز لگانے کی اس وقت بات کی جا رہی ہے۔ پھر فلسطینی اور عرب تنظیموں کا ایک لبریشن پروجیکٹ بنایا گیا ہے جس میں ایک نیا اتحاد قائم کیا جا رہا ہے اس جنگ کے لیے، جو کہ اب رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جو کہ آر پار کی لڑائی مکمل بن چکی ہے۔ دنیا کی ڈپلومیسی جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ڈپلومیسی فیل ہوئی ہے بلکہ مڈل ایسٹ سے ہٹ کر دنیا میں ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو جب دنیا میں جنگ ہونے جا رہی ہے تو یہاں پر تو پھر جنگ نہیں رکے گی، تو آپ نے بائی فورس اپنی آزادی لینی ہے، کوئی آپ کو یہاں پر آ نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا اتحاد جو بنایا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی خبر جو اس وقت دنیا کی ٹاپ نیوز ناظرین بنی ہوئی ہے اور دنیا میں کھپ پڑی ہوئی ہے کہ اب دنیا کا مستقبل کیا ہے، وہ ناظرین یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ رشیا کی ٹیریٹری کے اندر جا کر اسٹرائک کر سکے۔ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ یہ نیوکلیر جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے۔ پیوٹن نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر رشین ٹیریٹری کے اندر حملہ ہوا تو پھر ہم اس کا جواب نیوکلیر سے دیں گے۔ تو آج امریکہ نے یہ باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ باقی یورپی ملک جیسے بیلجیم ہے، وہ اس نے طیارے دینے کا اعلان کیا تھا کہ ٹھیک ہے، مطلب یوکرین کے پاس وہ طیارے نہیں ہیں کہ وہ رشیا کی ٹیریٹری کے اندر جا کر اسٹرائک کر سکے، تو بیلجیم نے کہا ہم طیارے دے رہے ہیں۔ 2 4 اور 5 ملکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت ملنی چاہیے یوکرین کو کہ وہ جا کر رشیا میں اٹیک کرے، لیکن امریکہ اس کے اوپر الاؤ نہیں تھا۔ اب امریکہ نے براہ راست اجازت دے دیا کہ جائیں اور آپ اسٹرائک کریں، اور اس کے نتیجے میں پیوٹن کا ایک بار پھر 2 ٹوک موقف سامنے آیا ہے کہ رشین ٹیریٹری کے اندر آ کر حملہ کرنا تو پھر تیار آپ ہو جائیں ایک نیوکلیر جنگ کے لیے بھی۔ یہ دنیا کی اس وقت ٹاپ کی خبر ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے تو ہم نیوکلیر جنگ کے دہانے کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر سے طیارے اب ان کی ڈیلیوری پہنچ رہی ہے یوکرین میں، یوکرین ادھر سے آگے جو ہی طیارے پہنچیں گے وہ حملے شروع کر دیں گے رشیا کے اندر، اور جب رشیا کے اندر حملے ہوں گے تو پیوٹن نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری اہم ترین تفصیلات، یہ سارے تنازعات اب کنیکٹڈ ہو گئے ہیں، یہ ساری جنگیں کنیکٹڈ ہو گئی، اور دنیا ناظرین بڑا واضح طور پر 2 بلاکس میں نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف یہ والا بلاک ہے جس میں مطلب رشیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے، اینڈ دین ایکسس آف ریزسٹنس ہے جو یہاں پر لڑ رہے ہیں۔ اچھا، جو دوسرا بلاک ہے وہ اسرائیل کا ہے، وہ امریکہ کا ہے، اور اس میں نیٹو ہے۔ اب اسرائیل کو مطلب رشیا اور چائنا کی ابھرتی پاور سے سیدھا خطرہ ہے۔ اسرائیل کو سیدھا، کیونکہ رشیا اور چائنا ہی سے ہتھیار تو پہنچ رہے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس کو، یہ جدید ٹیکنالوجی، یہ ایئر ڈیفنس، یہ سرفیس ٹو ایئر ہتھیار، وہ جو حزب اللہ استعمال کر رہی ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر وہ ایران سے بھی آ رہے ہیں تو ایران کو ٹیکنالوجی چائنا اور رشیا دے رہا ہے، تو وہ سیدھا تھریٹ اسرائیل کو ہے۔ اگر آپ ماضی کی جنگوں میں جائیں تو فلسطینی اتحادیوں کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ وہ جہاں سے ہتھیار ایکوائر کر سکیں۔ امریکہ مغرب دیتا نہیں تھا، سوویت یونین بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، تو آج وہ ایکویشن بدلی ہے۔ تو اسی لیے وہ بھی سیدھا ان کا معاملہ ہے رشیا اور چائنا کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ تائیوان کے ساتھ پینگے بڑھا رہا ہے، اور چائنا کو اس بات کا بہت زیادہ غصہ ہے کہ اسرائیل نے فنڈ کرنا شروع کر دیا تائیوان کو۔ تو اس طرح یہ بلاکس جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں تشکیل پا رہے ہیں۔ یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، دنیا کی سب سے ٹاپ نیوز تو یہی ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ الاؤ کر دیا، لیکن یہ خبریں وائڈر سکیل کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ آخر میں ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ پہلے براہ راست مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کے اوپر کس طرح سینکشنز لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب آپ کے پاس باتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ بہت پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے ڈٹھائی دکھائی، بے شرمی دکھائی، بے حسی اور بے بسی دکھائی، اور آپ خاموش رہے۔ لیکن اب جب اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اس کے باوجود اگر آپ خاموش ہیں، صرف بیانات دینے کے حد تک اکتفا کر رہے ہیں، تو ایسے چلے گا نہیں۔ اب آپ کو ایکشن لینا پڑے گا، اور سب سے پہلا ایکشن تو یہ لیجئے کہ آئل امبارگو لگایا جائے، آرمز امبارگو لگایا جائے، ہر طرح کی سینکشنز، ٹریڈ، یہ ساری بند کی جائے اسرائیل کے ساتھ۔ اور یہ کون بات کر رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشن بات کر رہا ہے۔ انہی کے بنائے گئے ادارے، انہی کی فنڈنگ سے چلنے والے ادارے، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ سپیس ختم ہو چکی ہے آپ کے پاس اور باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ کام فی الفور ہونا چاہیے۔ آئی سی جے کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور رول کے مطابق اب یہ سیکیورٹی کونسل میں آنا چاہیے، اور وہاں سے یہ سینکشنز جو ہے وہ لگنی چاہیے۔ ڈیسائسو انٹرنیشنل ایکشن،
ایک ڈیسائسو ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے, انکلوڈنگ سینکشنز اینڈ این آرمز ایمبارگو مسٹ بی امپوزڈ آن اسرائیل اوور اٹس وائڈلی کنڈیمڈ اسالٹ آن دا سدرن غازہ سٹی آف رفح. ٹھیک ہے, یہ ایک جو ہے وہ لگنا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو ظلم اور بربریت ہے اسرائیل کی, وہ رک نہیں رہی ہے. جب ہم آپ سے اس وقت بھی بات کر رہے ہیں تو بم وہاں پر برسائے جا رہے ہیں, اس وقت بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور 10 منٹ کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ناظرین کیا خبر آئی, اور دنیا کیسے اس ظلم کا ملبہ اٹھائے گی, دنیا اس کے بعد کیسے نارمل رہے گی, کیسے یہاں پر امن ہوگا, یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. آپ ذرا یہ خبر دیکھیے, یہ جبالیہ سے ان کی فوج نکلی ہے اور اس نے کہا جی ہم نے آپریشن کمپلیٹ کر دیا ہے. کیا مار کا مارا ہے جی, ہم نے حماس کو ختم کر دیا. اور وہ رپورٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, اب ذرا سٹیٹس کیا سامنے آئے ناظرین. 1000 ریزیڈینشل بلڈنگز کو صرف جبالیہ کے اندر تباہ کیا گیا ہے. یہ اس لیے وہاں پر گئے تھے کہ جو بچے کچھ گھر ہیں, جو پانی کے کنویں ہیں, جیسے وہ پانی لے رہے ہیں, اور جو آبادی وہاں پر رہ گئی اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. 1000 گھر وہاں پر تباہ کیا گیا ہے. نیا جو ابھی یہ دوبارہ سے انہوں نے آپریشن شروع کیا, 70 ڈی کمپوز باڈیز ابھی ملی ہیں. یہ نکلے ہیں, ابھی ان کو 24 گھنٹے شاید ہوئے ہیں یا اس سے بھی کم ٹائم ہوا ہے, اور اس کے بعد اب ریسکیو ٹیم میں باقی لوگ وہاں پر جا رہے ہیں کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. تو 70 ڈی کمپوز باڈی ابھی ان کو ملی ہیں. ابھی پتہ نہیں اور آگے کتنی ملنے جا رہی. ڈی کمپوز باڈیز وہ ہوتی ہیں جو گل سڑ جاتی ہیں, یعنی وہ پڑی جو ہے نا گل سڑ جاتی ہیں, یہ وہ باڈیز ہیں. اینڈ 70 یہ پہلی ملی ہیں. الشفا میں کتنی ڈی کمپوز, ہنڈریڈز آف ڈی کمپوز, باقی ہاسپٹلز کے ہاتھوں میں, یعنی ایک گڑے کے اندر سینکڑوں لاشیں نکالی گئیں. ٹھیک ہے, تو مجھے بتا دیجئے اس شفاقیت اور ظلم کا اور بربریت کا مطلب اس کا لفظ بھی کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ سب چھوٹے لفظ ہیں اس سارے ظلم کے آگے. تو دنیا کیسے اس کا ملبہ اٹھائے گی. بڑی ظالم قومیں دنیا میں آئی ہیں, لیکن یہ تو انتہا سے بھی آگے گزر گئے. ماضی میں دیکھیں نا کہ ماضی میں جو منگول آئے انہوں نے ظلم کیا, ورلڈ وار ہوئی, 60 ملین لوگ گئے, ایک آل آؤٹ وار تھی. باقی بھی قومیں آئیں, ادھر سے انویڈرز آ گئے, ادھر سے آ گئے, کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے, سارا اس دنیا میں ہوتا رہا ہے. لیکن یہ ظلم ان سب سے مختلف کیوں ہے, اور اسی لیے ہماری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم اس کو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا کے سامنے ہو رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. ماضی میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ منگول آ گئے اور وہاں پر لائیو کیمرہ لگا ہوا کہ منگول یہ کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں تھا. یہ تاریخ میں پہلی بار اس طرح کا کوئی ظلم ہو رہا ہے کہ دنیا دیکھ بھی رہی ہے پھر بھی بے بس ہے اور بے حس ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ انتہا جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں. اور واشنگٹن پوسٹ نے ایک اور اہم خبر دی ہے, اور یہ مصر کے لیے یعنی شرم کا مقام ہے, شرم سے بھی آگے کا مقام ہے. اور فلیڈلفیا کے اوپر وہ LOC قائم کر رہے ہیں, لائن آف کنٹرول, وہاں پر جو ہے وہ اسرائیل اس وقت قائم کر رہا ہے. یہ واشنگٹن پوسٹ کا ثبوت دیکھ لیجئے. دا اسرائیلی آرمی ڈسٹرائڈ ڈزنز آف بلڈنگز ان دا ایفرٹ ٹو ڈسمینٹل حماس اینڈ اسٹیبلش اے لائن آف کنٹرول along دا ایجپشین بارڈر. یعنی کہ وہ اس کو ایک پورا اپنا بارڈر بنا رہے ہیں. یہ جو فلیڈلفیا ایکسس ہے یہ مصر کا بارڈر ہے, یہ ان کی ملکیت ہے, یہ معاہدے کے مطابق ان کا ہے, یہ ان کا کنٹرول رہے گا. تو یہ اب 1979 اور اس کے بعد سے لے کر یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ غزہ اور مصر کے درمیان اسرائیل آ گیا ہے. پہلے غزہ اور مصر کے درمیان اسرائیل نہیں تھا, یہ پہلی بار ایسے ہوا ہے. تو انہوں نے پورا کنٹرول سنبھالی اور اس کو ایز اے LOC وہ بنا رہے ہیں. جیسے یعنی غزہ سے ادھر دوسری طرف جائے نا تو وہ جیسے ایک پورا بارڈر ہے یا ملکوں کے درمیان ہوتا ہے, تو وہ اس کو LOC بنا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غزہ کو اپنے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں, اسرائیلی ٹیریٹری, ناجائز ٹیریٹری کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں, اس لیے وہ اس کو LOC ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو کیا بچا کیا مصر کا پیچھے, جو ابھی بھی ملاقاتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں, وہ بھی اگلے ویک میں رکھی ہوئی ہیں. اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اگلے ویک میں بیٹھ کر ملاقات ہوگی. کیا ملاقات ہوگی آپ کی؟ انہوں نے آپ کے بارڈر کے اوپر قبضہ کر لیا, اتنے مسلمان بچوں کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کر دیا. تو آپ کا بچا کیا ہے؟ آپ کی غیرت, آپ کی حمیت, آپ کی نیشنل سیکیورٹی, کچھ بھی نہیں بچا ہے آپ کا. یمن ان کو غیرت دلا رہا ہے مصر کو کہ تمہاری نیشنل سیکیورٹی ختم ہو چکے, تمہارا سروائیول نہیں ہے, جنگ کرو, ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم یہاں سے جنگجو آپ کو بھیجیں گے. لیکن جناب CC صاحب ہیں, وہ پتہ نہیں مریخ پہ چلے گئے, کہاں چلے گئے, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور دھمکیاں لگا کے یہ ریڈ لائن ہے, رفح میں آگے تو یہ کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ شدید ترین غصے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے امریکی اور باقی میڈیا کہہ رہا ہے, امریکی جنرل کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایجپٹ والے سائڈ سے نو سپیس ہے, جنگ ہر صورت ہوگی. اور یہ جناب ان کو پتہ ہی نہیں ہے, مطلب CC صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ہر گلی کے اندر مصر کی اس وقت نعرے لگ رہے ہیں
کہ وار ود اسرائیل، ٹھیک ہے، اور کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ سی صاحب اس طوفان کو جو ہر گلی سے اٹھ رہا ہے وہ کیسے روک پائیں گے؟ تو ان کا یہ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں اس جنگ کو اتنا یہ مزید نقصان اٹھا رہے ہیں. اور جنگ تو مطلب آپ اس کو ٹال نہیں سکتے، آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. آپ 6 مہینے 10 دن 20 دن 1 مہینہ ڈیلے کر لیں، یہ کہ ٹالی نہیں جا سکتی ہے. اور جتنا ڈیلے کر رہے ہیں ٹائم گزرتا چلا جائے گا، آپ کا نقصان بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے. اچھا آگے ناظرین چلے تو ایک لبریشن پروجیکٹ اس وقت بنایا گیا ہے. یعنی یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے. نہ ڈپلومیسی کام آئی، نہ عربوں کی کوئی غیرت حمیت آپ کے کام آئی، نہ ان کی کوئی سٹرونگ پوزیشن. ابھی ایجپٹ کے جہاز پہنچا رہے ہیں سامان اسرائیل کو، تو پیچھے رہ کیا گیا یار، پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ تو سینیریو آپ کے سامنے ہے کہ کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں؟ تو اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وگرنہ بھول جائیں کہ کوئی آپ کی مدد کو آنے والا ہے. ان سینس کہ کوئی عرب کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، دنیا وہ فیل ہو چکی ہے، ڈپلومیسی فیل ہو چکی ہے، اس سینس میں بات کر رہا ہوں. تو ایکسس آف ریزسٹنس کہہ رہی ہے کہ ہم میں یہ پاور ہے. ایک تو یہ پروجیکٹ لبریشن پروجیکٹ جو ہے وہ اس وقت بنایا گیا ہے. دا لبریشن پروجیکٹ از بیسڈ آن فارمنگ اے یونیفائڈ نیشنل لیڈرشپ ود ان دا فریم ورک آف دا PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن. ایک پروجیکٹ، ایک نیا اتحاد اس وقت بنایا جا رہا ہے اس سارے سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور لڑتے ہوئے. واشنگٹن پوسٹ یہ بھی لکھ رہا ہے دا اسرائیلی آرمی began an incursion into the most densely populated area in Rafah. most densely جب سب سے زیادہ لوگ جہاں پر ہیں وہاں پر آپریشن شروع کر دیا ہے. تو دنیا کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آگے ناظرین چلیں تو یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ نکلے ہوئے ہیں، لوگ اتنے غصے میں ہیں کہ وہ ان کا ایک ایک دن بہت تکلیف میں دنیا کے لوگوں کا گزر رہا ہے، اور وہ اس ظلم پر آنکھیں نہیں چرا پا رہے ہیں، اور وہ آنکھیں نہیں بند کر پا رہے ہیں، اور حکومتوں کے اوپر مسلسل پریشر کریٹ کر رہے ہیں. دنیا میں ناظرین اس وقت لوگ نکلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے ڈیمونسٹریشنز ان مرسیلی فرانس، برلن جرمنی اینڈ مالمو سویڈن اگینسٹ دا اسرائیلی اگریشن آن غازہ. سویڈن جہاں پر اسٹوڈنٹس کے اوپر کتے چھوڑ دیے گئے جو پروٹیسٹر تھے، وہاں پر لوگ نکلے ہوئے، اور تمام بڑے یورپین جو سٹیز ہیں وہاں پر اس طرح سے لوگ نکلے ہوئے اور اپنی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور یہ نئی ویو ہے جو وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے. پھر ناظرین فرانس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ فرانس نے اسرائیلی کمپنیز کی جو پارٹیسپیشن ہے ایک ڈیفنس ایگزیبیشن میں، اس کو کینسل کیا ہے. فرانس کینسل دا پارٹیسپیشن آف اسرائیلی کمپنیز ان دا اور اسٹوری ایگزیبیشن فار ڈیفنس اینڈ سیکورٹی انڈسٹریز. اب دیکھیں نا کہ یہ انہوں نے کینسل تو کر دیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے، یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انف نہیں ہے. جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کے مطابق آپ کا یہ ایکشن نہیں ہے کہ اسرائیل اس سے رک جائے گا. لیکن یہ بتاتا ہے کہ ان کے اوپر پریشر کتنا ہے. یعنی فرانس کٹر ایک سپورٹر، جرمنی کٹر ایک سپورٹر، اور برطانیہ جب یہ اس طرح کے اقدامات لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے اوپر پریشر ہے. ان کی تو فل فلیج حمایت ہونی چاہیے تھے اسرائیل کی، جو کہ ہمیشہ سے آتی رہی ہے، ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، ملٹریلی، ہر طرح کے، اور پبلکلی پوری سپورٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ بھی تو فلسطین کے سائڈ پہ بات جا رہی ہے نا. دیکھیں یہ تو وہ سپورٹ ہے جو ہم نے تو کبھی امیجن ہی نہیں کی تھی، فلسطین نے تو کبھی امیجن نہیں کی تھی کہ ان کے آپس میں اسرائیل اور مغرب کے آپس میں اختلافات ہوں گے، اور مغرب ان کے خلاف ایکشن لے گا اور ان کے خلاف فلسطین کو ریکگنائز کرے گا، اپنی بندرگاہیں ایئرپورٹس بند کرے گا. تو یہ تو کبھی نہیں سوچا گیا تھا. تو یہ اگر ہو رہا ہے تو جتنی بھی سپورٹ مل جائے، 10% مل جائے، 20%، جتنی بھی مل جائے، 50%، تو وہ آپ کے حق میں اسرائیل کے تو خلاف ہے. اسرائیل کو تو 100% سپورٹ چاہیے تھی نا، تو وہ 100% ان کو نہیں مل رہی، اور وہ ڈکلائن کرتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس نظریے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جنگ تو وہی ہے جو فلسطینیوں نے لڑنی تھی، اور اگر ادھر سے 100% سپورٹ ہوتی ہے، عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو پھر کیا ہونا تھا، اس کو آپ دیکھیے. اچھا یہاں پر میں آپ کے سامنے 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں. ادھر اسرائیل کا ظلم اور بربریت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ڈیسائسو وکٹری فلانا ڈھمکانا. لیکن کیا وہ اس جنگ کو جیتیں گے یا عبرتناک شکست کھائیں گے اور ملیا میٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں؟ بہت بڑے ثبوت میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. یعنی ڈیکمپوز باڈیز مل رہی ہیں، گھر گرائے جا رہے ہیں، پانی کے کنویں بند کیے جا رہے ہیں. یعنی زندگی مکمل طور پر وہاں پر ختم کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن وکٹری کیا ان کے حصے میں آئے گی؟ ذرا سنیے گا. فارمر اسرائیلی منسٹر آف جسٹس کیا کہہ رہا ہے؟ حماس از اسٹیڈ فاسٹ ان آل ایریاز آف دا غازہ اسٹرپ اینڈ وی آر آن دا ورج آف اسٹریٹجک ڈیفیٹ. اسرائیلی منسٹر کہہ رہا ہے کہ حماس غزہ کے تمام ایریاز میں اسٹیڈ فاسٹ ہے، اور
हम वर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं, हम दहाने किनारे के ऊपर खड़े हुए हैं। किसके? स्ट्रेटेजिक डिफीट के। हम एक शिकस्त के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं, ये इस्राएली मिनिस्टर बता रहा है। तो ये जो कुचल रहा है, मतलब इस्राएल मलिया मेट कर रहा है, कुचल रहा है और कह रहा है कि ये कर देंगे फलाना, और कर भी रहा है, यानी कि निहत्ते लोगों को निशाना बना रहा है और तबाही मचा रहा है, बम गिराए जा रहे हैं, न्यूक्लियर बमों के बराबर बम गिराए जा चुके हैं। तो क्या इसका हिसाब नहीं होगा? वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक डिफीट होने जा रही। तो डिफीट होगी तो फिर आपके साथ क्या होगा? फिर आपके साथ क्या होगा? आप कहां जाएंगे? तो आप जरा देखिए फिर दूसरा उसका बयान देखिए। द वॉर काउंसिल एंड द जनरल स्टाफ फेल्ड मिजरेबली इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द वॉर। वॉर काउंसिल और जनाब आर्मी ये मिजरेबली फेल हो चुके हैं वॉर गोल्स को अचीव करने के लिए। तो नेतन्याहू तो अभी भी कहता है कि डिसाइसिव विक्ट्री लेंगे, फलाना करेंगे। तो ना हमास खत्म हो रही है ना विक्ट्री है, तो फिर आपको शिकस्त उठाना पड़ेगी ना। देखें यार, एक वक्त तो आएगा ना कि आपके ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो काम करेगा। यानी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कब तक आप इसको चलाएंगे? इधर चाइना का एक इत्तेहाद बन रहा है, वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है, अरबों के साथ एक ट्रस्ट डेवलप कर रहा है। बात आगे से आगे बढ़ेगी। हिजबुल्लाह पहले कहां थी, आज कहां पर आ गई है, बाकी तंजीमें, इत्तेहाद, मामलात। तो हमास तो खत्म नहीं हो रही है। तो हमास खत्म होगी तो आपके प्लान्स अचीव होंगे। तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते साल में भी, 2 साल में भी, 3 साल में भी, और आप इस जंग को जारी नहीं रख सकते। तो एट द एंड कौन यहां से शिकस्त खाकर निकलेगा? आप निकलेंगे। और वो शिकस्त जिसके बाद आपको यहां पर कोई स्पेस नहीं मिलेगी, वो शिकस्त आप यहां से खाकर निकले। और आप देख ले, जो उनके ऑफिसर्स डिक्लाइन कर रहे हैं और भाग रहे हैं, 58% ऑफिसर्स, उनकी लीडरशिप, उनके कमांडर्स, वो भाग रहे हैं और वो आर्मी में सर्व नहीं करना चाहते ड्यू टू द फीलिंग ऑफ द फेलियर। तो आप खुद देख लीजिए। आगे नाज़रीन चले तो यूएस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं, यानी अमेरिकी हिमायत पूरी तरह से साथ है और साथ फिलहाल नजर आ रही है कि वो आगे जारी रहेगी। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है, अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि यह हिमायत इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से ख़त्म नहीं होगी। ये पूरी लॉबिंग है जो 1-1.5 सदी लगाकर बनाई गई है। उनके एक सिस्टम को वो कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को, उनके इलेक्शन सिस्टम को, उनके ब्यूरोक्रेसी को, मीडिया को, मार्केट को, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को वो कंट्रोल करते हैं। तो आप भाग ही नहीं सकते हैं वहां से। यानी आप देखें ना, यूरोप में आपके पास स्पेस है, अमेरिका में आपके पास स्पेस है ही नहीं। एक तरफ बाइडन है, दूसरी तरफ ट्रंप है और निकी हेली है। तो अवाम मतलब जितना भी उनके खिलाफ हो जाए, उन्होंने सिस्टम वहां पे ऐसा बना दिया है कि मतलब उन जो भी कैंडिडेट आएगा फिलहाल तक वो उनका सपोर्टर है। लेकिन ये जो तब्दीली कब आएगी, मतलब इस इलेक्शन में तो जो अगली लीडरशिप आएगी वो भी इसराइल ही की हिमायती होगी। लेकिन इसके बाद जो तब्दीली आने जा रही है वो असल तब्दीली है। ठीक है, यानी इस वक्त तो अवाम के पास चॉइस नहीं ना है। जो अवाम का गुस्सा वहां पर बढ़ रहा है, ठीक है, और अवाम के सामने हकायक आ रहे हैं, वो तब्दीली लाएगा 1-1.5 साल के अंदर और वो मुकम्मल इनका जो है ना, मुकम्मल इनका वहां से खात्मा करेगा इनके इन्फ्लुएंस का। ये वो बहुत बड़ी तब्दीली है। तो जब अमेरिकी हिमायत का खात्मा हो जाएगा, ठीक है, पब्लिक की हिमायत के साथ, यानी पब्लिक की फोर्स के साथ, तो फिर इसराइल का क्या बनेगा? और दुनिया से इक़्तिदार ऑलरेडी अमेरिका का जा रहा है, उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। तो ये चीजें ना, बेसिकली ये सारी दुनिया एक दूसरे के ऊपर चूंकि इंटरडिपेंडेंट है, तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं। यानी अमेरिका का खत्म होता है इक़्तिदार, अंदर से इसराइल की ख़त्म होती हिमायत, यूरोप में डिवीजन, यूरोप में फ़लस्तीन की हिमायत, ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ी आउटपुट जो है वो क्रिएट करने जा रही हैं। और वो आउटपुट है इसराइल की शिकस्त। आप ज़रा देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने रिज़ाइन किया है और वो मीडिया इंटरव्यूज़ में आकर क्या बता रहे हैं? द मिनिस्ट्री फॉल्सिफाइड रिपोर्ट्स in order to exempt Israel from responsibility for preventing the flow of aid to Gaza। वो कह रहे हैं कि हमारे स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है वो गड़बड़ की और रिपोर्ट्स को बदला और इसराइल को एग्जेम्प्ट किया कि इसराइल जो है वो एड अंदर जाने में रुकावट नहीं है। इसराइल एड अंदर नहीं ना जाने दे रहा, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट जारी की अमेरिका ने कि नहीं वो तो कोई रुकावट नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि झूठ बोला गया और फैब्रिकेशन की गई। तो अमेरिका के अवाम देख रहे हैं, वो ऑलरेडी गुस्से में हैं और मजीद देख रहे हैं। अब जरा मैं आपके सामने नाज़रीन वाइडर कैनवास के ऊपर रखने जा रहा हूँ सूरत हाल के दुनिया में क्या हो रहा है और नतीजा क्या निकलने वाला है। सबसे आप देखिए, जो टॉप न्यूज़ है, दुनिया की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि बाइडन ने अलाउ कर दिया है रशिया के इनसाइड रशिया हमलों को। इससे पहले रशिया की टेरिटरी के अंदर अटैक नहीं हो रहे हैं। यानी हम लड़ाई कहां पर हो रही है? लड़ाई यूक्रेन की टेरिटरी में हो रही है और वहां पर हो रही है जहां पर
یعنی بے شک وہ رشیا کے کنٹرول میں آ گیا لیکن ہے تو یوکرین کی ٹیریٹری. جہاں پر رشیا کا بارڈر تھا اس سے اندر اٹیکس نہیں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اکا دکا ہو رہے ہوں گے لیکن وہ بھی آگے سے ناکام کر دیے جاتے ہیں, لیکن کامیاب اٹیکس نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے ویپنز ان کے پاس نہیں ہیں, ہتھیار ان کے پاس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلی بار یہ الاؤ کیا گیا ہے, یورپ سے ادھر ادھر سے پریشر, لابینگ, ساری چیزیں ہو رہی تھیں, لیکن پہلی بار بائیڈن نے الاؤ کیا ہے. اور جو الاؤ کیا گیا ہے, یہ سینیریو بنا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے, بہت غیر معمولی ہے, بہت سٹیکس آئی ہیں اس وقت اور دنیا کا فیوچر داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے. ذرا دیکھیے امریکہ میں گیم کیا چلی ہے. ناظرین, ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ کو گلٹی قرار دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, ٹرمپ کو گلٹی قرار دیا گیا اور اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد, کچھ گھنٹوں کے بعد خبر آ گئی کہ بائیڈن نے الاؤ کر دیا یوکرین کو اٹیک کرنے کا. اچھا, ٹرمپ جو ہے وہ پرو اسرائیل ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ٹرمپ پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ وہ جنگوں کا خاتمہ چاہتا ہے, خاص کر جو یوکرین کی جنگ ہے نا اس کا وہ خاتمہ چاہتا ہے اور ساری اس کی کیمپین اس چیز کے اوپر ہے. وہ اور نیٹو کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے, نیٹو کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ بہت پیسے ہمارے کھا رہا ہے ادھر ادھر کی چیزیں. اور یوکرین کا تو وہ کہہ رہا ہے میرا سب سے آ کر پہلا کام یہ ہوگا کہ میں یوکرین کی فنڈنگ بند کروں گا, اس جنگ کو رکواؤں گا. اور امریکنز جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ امریکنز عوام ان کو اب حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ بلا وجہ ان کو جنگوں میں گھسیٹا گیا. اب دوسری بات دیکھیے, 2 دن پہلے بائیڈن نے کہا کہ جو 9/11 کا اٹیک ہوا تھا وہ امریکہ نے خود کروایا تھا, اور 2 دن کے بعد بائیڈن جو ہے وہ ان کو گلٹی قرار دیا گیا ہے. مطلب یہ امریکی فیصلوں میں اور عدالتوں میں یہ اس وقت ہونا شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ, یعنی یہ ساری چیزیں ایک ساتھ لنک ہے کہ وہ لیڈرشپ ٹرمپ جو کہ جنگوں کا خاتمہ چاہتا ہے یوکرین کے حد تک خاص طور پہ, ٹھیک ہے, اور اس کو گلٹی قرار دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد فوراً بائیڈن کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یوکرین کو الاؤ کیا جاتا ہے. تو بائیڈن جانے سے پہلے کسی کے کہنے پر یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے یا اپنی بھی جو بھی ہے ایک بڑا کانفلکٹ جو ہے, نیوکلیر کانفلکٹ, نیوکلیر جنگ, آل آؤٹ جنگ, اس کی طرف دھکیل کر جانا چاہتا ہے. یا پھر بائیڈن کو یہ بھی انشور کیا گیا ہے کہ اگلی ٹرم بھی اس کی ہوگی شاید. اب ذرا خبریں دیکھیں. بائیڈن گیوز یوکرین پرمیشن ٹو کیری آؤٹ اسٹرائکس ان رشیا. Fox News, Biden administration green light Ukraine use of American weapon. Biden gave Ukraine permission to strike inside Russia with US weapons. Politico, BBC. Biden allows Ukraine to hit targets in Russia with US weapons. ٹھیک ہے, یہ جناب خبر آ گئی ہے. اور جرمنی کیا کہہ رہا ہے, جرمن چانسلر کا خود کا بیان ہے, برلن allows Ukraine to use German weapons to strike targets in Russia. جرمنی نے بھی الاؤ کر دیا, باقی تو آلریڈی کر رہے تھے, یہی بڑی طاقتیں تھیں جو الاؤ نہیں کر رہی تھیں. پھر آپ دیکھیے, نیٹو کا جنرل سیکرٹری کہہ رہا ہے وی آر ڈیٹرمنڈ ٹو شارٹن یوکرین پاتھ ٹو نیٹو ممبرشپ. اب ذرا دیکھیے نا, آپ جنگ سے بچیں گے کیسے, مجھے بتا دیجئے, جنگ کے کیسے بچیں گے؟ حالت جنگ کے اندر ہے یوکرین, اس کو وہ نیٹو کا ممبر بنانے جا رہے ہیں. ساری جنگ ہی اس بات کے اوپر تھی کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر نہیں بنانا, اور وہ حالت جنگ میں نیٹو کا ممبر بنانے جا رہے ہیں. تو نیٹو کی تو یہ ہے کہ اگر ایک ممبر کے اوپر حملہ ہوگا تو سب پر حملہ ہوگا, تو آپ اس کو حالت جنگ کے اندر اپنا ممبر بنانے جا رہے ہیں, یعنی آپ براہ راست آنے کی خود تیاری کر رہے ہیں نا, اس کا ایک بھونڈا سا جواز آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, ڈیورنگ دا نیکسٹ نیٹو سمٹ وی ول ٹیک امپورٹنٹ اسٹیپس ٹو برنگ Ukraine closer to NATO membership. Ukraine has the right to self-defense and we have the right to help it carry out this defensive rule. ویسے میں حیران ہوتا ہوں, یہ سارے امریکی اتحادیوں کو سیلف ڈیفense کا حق ہے, ادھر اسرائیل بھی سیلف ڈیفense کر رہا ہے, باقی سارے بھی, اور وہ سیلف ڈیفense کر رہے ہیں, لیکن جو مظلوم ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے پاس سیلف ڈیفense کا کوئی حق نہیں ہے. اچھا, we are working to strengthen NATO's collective defense through regional plans to distribute capabilities. ہتھیاروں کی جو پروڈکشن ہے بڑھائی جا رہی ہے, نیٹو کی پاور بڑھائی جا رہی ہے. انگلینڈ نے آلریڈی اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو جو ہے وہ وار موڈ کے اندر جو ہے کنورٹ کر دیا ہے, اور رشی سونک نے کہا ہے کہ اگر وہ الیکٹ ہوا تو کنسکرپشن لا لے کر آئے گا بریٹن کے اندر. کنسکرپشن لا کیا ہے کہ ہر شہری کو ملٹری کے اندر سروس دینا ہوگی, یعنی جیسے اسرائیل میں ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ ملٹری کی سروس لیتا ہے, 1-2 سال وہاں پر سرو کرتا ہے, پھر وہ روٹین کی زندگی گزارتا ہے, لیکن وہ ایک ملٹری مین ہوتا ہے. یہ جنگوں کے لیے اس طرح سے آپ فوجی تیار کرتے ہیں کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں آپ ان کو بلا لیں. تو برطانیہ یہ کرنے جا رہا ہے, تو اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. اچھا, وی آر ورکنگ ٹو اسٹرینتھن دا ڈیٹرنٹ پاور آف نیٹو اینڈ الائنسز
मिलिट्री इंडस्ट्रीज। अच्छा, इसके साथ साथ चाइना को थ्रेट किया जा रहा है कि चाइना चूंकि मुसलसल सपोर्ट और इत्तेहाद बढ़ रहा है, इतना इत्तेहाद बढ़ रहा है कि वो नो लिमिट पार्टनरशिप के ऊपर जा रहे हैं, चाइना, रशिया और ईरान। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कह रहा है 70% रशियन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कम्स फ्रॉम चाइना, के 70% रूस की जो इंडस्ट्री का इक्विपमेंट है वो चाइना से आता है। तो चाइना की सपोर्ट ना हो तो रशिया जंग जारी नहीं रख सकता। तो चाइना को वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन वहां पर, और ताइवान में मामलात और आगे पीछे बहुत सारी चीजें वो चाइना के खिलाफ बराह रास्त कर रहे हैं। ऑस्टिन टोल्ड हिज चाइनीज काउंटरपार्ट दैट वाशिंगटन विल टेक एडिशनल मेजर्स इफ बीजिंग कंटिन्यूज टू सपोर्ट रशिया मिलिट्री। बराह रास्त धमकी दी गई है कि अगर आप नहीं रुके तो हम एडिशनल मेजर जो है वो लेने जा रहे हैं। अभी भी सैंक्शन वैक्शन बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो रशिया का रिस्पॉन्स सामने आया है। प्यूटन ऑलरेडी, मैं आपको कह रहा हूं, 2 टोक उन्होंने बात की है, और प्यूटन के पास चांस ही नहीं है कि जब उनकी टेरिटरी के अंदर हमला शुरू हो जाए तो वो सबके साथ कन्वेंशनल वेपन्स के साथ नहीं लड़ सकते हैं, तो उनको न्यूक्लियर बम जो है वो इस्तेमाल वो कह रहे हैं हम करेंगे। फिर इस जो अलाउ किया गया उसके ऊपर बयान आया, allowing Ukraine to target us with American weapons will escalate the situation and expose America to threats। सीधा सीधा अमेरिका को कहा है कि फिर ये आप एक्सपोज होंगे टू थ्रेट्स, यानी आपके ऊपर फिर हमले होंगे। इट विल एक्सपोज अमेरिका टू थ्रेट्स, कि वो फिर अंडर अटैक आ जाएगा। और फिर देखिए, वी आर सीरियस अबाउट थ्रेटनिंग टू यूज टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट यूक्रेन एंड द डिस्पाइट विद द वेस्ट में टर्न इनटू ऑल आउट वॉर। रशिया ने कहा है कि हम सीरियस बात कर रहे हैं, सीरियसली आपको कह रहे हैं, आप इस बात को समझ जाएं कि हमारे टेरिटरी पर हमला, हम वेपन, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसके बाद ये ऑल आउट वॉर विद पूरे यूरोप के साथ ये छिड़ सकती है। ठीक है, और चाइना पूरी तरह से साथ खड़ा है। ईरान के ऊपर अभी इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं, ईरान जो है वो ड्रोन इधर यमन को दे रहा है, रशिया को दे रहा है, नई सैंक्शंस ईरान पर लगाई गई हैं। तो चाइना पूरी तरह से साथ खड़ा है। और एक स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, पीस कॉन्फ्रेंस, तो चाइना को इन्वाइट किया गया था, चाइना ने कहा हम नहीं आ रहे, क्योंकि रशिया को वहाँ पर नहीं बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा रशिया के बगैर पीस हो, ये यूजलेस है, तो हम वहाँ पर नहीं आ रहे। तो इस हद तक के था जो वो बढ़ चुका है। चाइना, रशिया, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये एक मजबूत ब्लॉक है, बन चुका है, और इन सब के सर्वाइवल का मसला है। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है मिडिल ईस्ट जंग, फ़लस्तीन जंग के साथ लिंक है। ईरान बराह रास्त सपोर्ट कर रहा है, और रशिया चाइना को भी नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पर जीतेंगे तो इधर वो अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सकेंगे, यहाँ पर अमेरिका हारेगा, इसराइल हारेगा, क्योंकि चाइना को ये भी तो है ना कि इसराइल फंड कर रहा है ताइवान के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, ये इधर एक ब्लॉक है, इधर एक ये है। ठीक है, तो ये इस वक्त दुनिया के हालात हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त।